السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل میٹل لائف سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیان کی وضاحت۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی پر تہمت لگائے تو بیوی لیان کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر تہمت لگائے تو حد قذف جاری ہوتی ہے۔ مہربانی فرما کر لیان اور حد قذف کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، قذف کے معنی ہیں کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا، اور حد قذف سے مراد ہے وہ سزا جو ایسی تہمت لگانے والے کو دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن پر بدکاری کی تہمت لگائے اور اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑے کی سزا جاری ہوگی۔ اس سزا کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے یا اس سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، تو عورت اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتی ہے۔ عدالت میں شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا، میں نے اپنی بیوی پر جو الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت 4 مرتبہ حلف اٹھائے گی کہ اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے یہ اس میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اس طرح میاں بیوی کا عدالت میں قسمیں کھانا لیان کہلاتا ہے۔ یہ لیان مرد کے حق میں حد قذف یعنی تہمت تراشی کی سزا کے قائم مقام ہوگا، اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہوگا۔ جب وہ دونوں لیان کر چکیں تو عدالت ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کر دے گی۔ لیان کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں گے۔ اب ان دونوں کا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا جب تک ان میں سے ایک اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم نہ کر لے۔ ہاں، اگر شوہر تسلیم کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، یا عورت تسلیم کر لے کہ اس نے الزام تو صحیح تھا، دونوں کے درمیان لعن کی حرمت باقی نہیں رہے گی اور دونوں دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔ اگر مرد نے بچے کے نسب کی نفی کی تھی تو لعن کے بعد یہ بچہ شوہر کا تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ بن باپ کا بچہ سمجھا جائے گا، اور اس کا نسب صرف عورت سے ثابت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔